افراد ہیں اور جن اداروں کے اوپر کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے، اس جوڈیشری میں رانا بھگوان داس جیسے بھی نام آئے، مگر جب یہاں پہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد جوگندر ناتھ اس کے جو ساتھی تھے، اس کے بعد جس قسم کی ٹریٹمنٹ ملی، کیونکہ ارد گرد گھومتی ہے سیاست اور سیاسی پارٹیاں ایک نظریہ ہوتی ہیں، مگر جب سیاسی پارٹیاں ارد گرد گھومتی ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں وہاں پہ نظریہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں آج بھی چودھری نثار کی بہت زیادہ قدر کرتا ہوں، ایک ہمارے پرانی میری پارٹی میں ایماندار شخص تھے، میں ہر وقت اس کو یہ کہتا تھا، مجھے کہتا بھی تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ جیسے انٹلیکچوئل بندے کی جو ہے ہماری پارٹی میں قدر نہیں ہے۔ میں کہتا تھا سر مجھے اجازت ہے، کیونکہ میں ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ اب جو ہے میرا ملک اور سفر نہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ ٹھہریں، بالکل صحیح ہو جائے گا، ٹھہریں اور صحیح ہو جائے گا۔ انتظار کرتا رہا، مگر جب میں نے مختلف جلوس اور جلسے دیکھے، اس جلسوں کے اندر جب میں نے اسٹیٹمنٹس دیکھی کہ مجھے اتنا ووٹ دو کہ میں آ کے عدلیہ کو صحیح کروں، میں آ کے یہ اسٹیبلشمنٹ کی انوائرمنٹوں کو صحیح کروں، مجھے پھر دکھ ہوا کہ آج اگر میں بلوچستان کے اپنے پارلیمنٹرین کو سنبھال نہیں سکوں اور میں اگر بلوچستان کی حکومت ٹوٹنے کا اگر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر قصور کہوں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ حقیقت ہے۔ لاسٹ ٹائم شاہد خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر نے ایک پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ بلائی، میں وہاں پہ موجود تھا اور مجھے ایک میرے خدا کا، میرے مالک کا ایک شرف ایسا ملا ہوا ہے کہ جب بھی جاتا ہوں کتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اپنے ضمیر کے حساب سے بات ضرور کرتا ہوں، چاہے وہ میاں نواز شریف کے ساتھ جب پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ تھی، جب یہ پاناما کا ایشو چل رہا تھا، میں نے کہا سر یہ بیرسٹر ظفر اللہ کی جو بریفنگ ہے ڈاکٹر رمیش احمد نہیں ہے کہ بریفنگ سے سیٹسفائی ہو، سارے لوگ بیٹھے تھے 190 کے قریب پارلیمنٹ میں، میری چیزیں بری لگی، میں نے کہا سر یہ لینگویج نہیں ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں، جو میڈیا کے تھرو میسج پہنچا رہے ہیں ہمارے بچوں کو، یہ ہماری لینگویج نہیں ہے، یہ ہمیں نہیں سکھایا ہے ماں باپ نے کہ ہم عدلیہ، اور جس کو میں بالکل آج کہتا ہوں کہ عدلیہ ایک اعلیٰ سپریم ادارہ، اور میں نے لکھا ہے اس کے اوپر بھی کالم عدلیہ کے اوپر بھی کہ آج بھی سپریم کورٹ کی نگرانی میں ہر چیز ہونی چاہیے، آج بھی سپریم کورٹ کی نگرانی میں قومی جرگہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اگر ہم خود اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے تو یہ چیزیں بہتر نہیں ہوگی۔ تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا ایشو ڈسکس کیے جے آئی ٹی کے حوالے سے کہ جے آئی ٹی کا یہ ڈیسیشن آیا ہے، ایڈ صاحب کا یہ ڈیسیشن آیا ہے۔ میں نے کہا سر مجھے بات کرنی ہے، میں نے کہا سر آپ مجھے آج خوشی تب ہوتی، ایک ٹریو پاکستانی کو خوشی تب ہوتی کہ آج آپ مجھے یہ کہتے کہ کل وہاں پہ پیرس میں 37 ممالک کی میٹنگ ہے، فائنینشیل امپلیکیشن لگنے والی ہے پاکستان کے اوپر، اس کے اوپر بریفنگ دیتے۔ مجھے اس چیز کا فکر ہے کہ اگر ہم ایران نہیں ہے کہ وہ چیزیں برداشت کر سکیں، کیونکہ ہمارے ملک کا دیوالیہ آپ نے بہت زیادہ بٹھا دیا اور اس کے قصوروار کسی ایک نہیں، 70 سالہ سسٹم ہے۔ میں نے اس کے اوپر بھی لکھا، میرے ذہن کے اندر جو چیز آتی ہے میں رات کو 4 بجے بیٹھ کے اس چیزوں کے اوپر لکھتا ہوں کہ یار میں اپنے بوجھ کو ہلکا کرتا ہوں کہ کم سے کم میں پاکستان کی خدمت کروں۔ میں نے کہا اس کے اوپر بات کر دیا، مگر آپ نے اس ایشو کے اوپر بات نہیں کی۔ یہ گواہ ہے ساری چیزیں، جب آپ دیکھیں گے آج میرے آنے کے بعد آپ دن بدن دیکھیں گے کہ اب کس طریقے سے اور لوگ یہاں پہ جوائن کرتے جائیں گے، پھر ان سے یہ چیزیں پوچھیں گے کہ ڈاکٹر رمیش کی یہ پریس کانفرنس جو تھی یہ دعویٰ صحیح تھے یا غلط تھے، آپ کو ایک ایک چیز کا پتہ چلے گا۔ اور میں نے اس ٹائم پہ بھی یہ کہا، مگر ان چیزوں کا ذکر نہیں تھا۔ اگر سیاست اور اگر حکومت میں ہم آ کے کسی کی سڑک بناتے، ہم کہتے ہیں ہم نے یہ سڑک بنائی، اپنے جیب سے نہیں بنائی، ہمیں کوئی وہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے یہ، بھائی آپ کو ووٹ دے کے اگر بھیجا ہے تو آپ یہ نہیں گنواؤ۔ آج اگر آپ گنواؤ گے لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا کام ہو رہا ہے، مگر ہم نے ان چیزوں کے اوپر فوکس نہیں کیا۔ اب جب میں نے سیاست کا رخ دیکھا،
सियासत का रुख देखा कि ये सियासत इलेक्शन नजदीक है, अगर ये नजरिया जो इस वक्त जहां जहां अच्छे अच्छे एंकर्स, अच्छे तज्जिया निगार ने जब कहा कि सही मियां साहब का ये नजरिया ये आगे बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, आप क्या कहते हैं? मैंने कहा अगर सोचे समझे पढ़े लिखे बंदे अगर ऐसी मुझसे बात करते हैं तो मैं समझता हूं आज के दिन के बाद एक एक दिन जो कहते हैं ना जिंदगी से माइनस होता जाता है, और वो दिन जो है ना वो अभी इस पाकिस्तान की खिदमत के लिए मुझे आगे बढ़ना चाहिए। मैं इन चीजों के ऊपर सोच रहा था, अचानक मुझे शाह महमूद कुरैशी साहब मेरे दोस्त मुराद सईद हो, शिबली फराज हो, मेरे जितने हैं मेरे पीटीआई के, जब भी मेरे साथ बैठते थे मुझसे उठते थे ऐसे बाजू से पकड़ के, फवाद बोलता था यार आपको तो, या आप जैसे इंटेलेक्चुअल को तो हमारे पास। मैंने कहा यार मुझे अभी छोड़ो, मैं अभी मेरे लिए ये बहुत, मैं कभी ये सोचता था कि यार ये अब केसेस चल रहे हैं, तकलीफ में कुछ लोग मुझे भी कहेंगे कि यार 5 साल बैठ के ये क्यों जा रहा, मगर फिर मैंने वो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का वो वक्त याद किया कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी कांग्रेस में थे, मगर जब उसने देखा कि मेरे बंधु के राइट्स का ख्याल नहीं किया जा रहा है, उसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन की। अगर कायदे-ए-आज़म जैसी शख्सियत अगर पार्टी चेंज कर सकती है तो मैं क्यों नहीं अपनी आइडियोलॉजी को चेंज अपने आगे बढ़ाने के लिए मैं पार्टी चेंज करूं। मैंने अपने ज़हन को सेटिस्फाई किया, मुझे इन चीजों के ऊपर हुआ। जब ये वक्त आगे बढ़ा, शाह महमूद साहब ने मुझे 1 साल से कहकर मुझे एक दिन कहा कि मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, डिस्कस करना है। यहीं मेरे घर पे मैं शाह महमूद कुरैशी साहब हम बैठे, 2 घंटे के करीब हमारी डिस्कशन हुई। मुझे बहुत मजा आया। मैंने कहा मैंने लगता है कि आने में देर कर दी है, फिर भी सोचा। दूसरे दिन मेरे बड़े भाई जहांगीर तरीन साहब ने जब मुझे कहा कि डॉक्टर साहब आपसे डिस्कस करना है, जब मैंने उनसे मिला मैंने और ज्यादा मेरा दिल मुतमिन हुआ। और जब मैं खान साहब से मिला तब मैंने चाहा कि अगर मुझे पाकिस्तान की खिदमत करनी है, अगर मैं सियासत को इबादत बन के चलना चाहता हूं, अगर मैं चाहता हूं कि ये हमारा पाकिस्तान का नाम वॉच लिस्ट में नहीं हो, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं हो, मैंने कहा आज ये कुदरत ने मेरे लिए ये मैसेज भेजा है कि बेटा अब वक्त आ गया है, उठो और ये छतरी लो। ये आज छतरी की जो मैंने साइन रखी, मैंने कहा ये छतरी की आज शेड भी लगा, मैंने कहा नहीं छतरी, मैंने किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी की मुझे छतरी चाहिए, जिस पार्टी में मैं आके अपनी आइडियोलॉजी को आगे, उसी नजरिए को आगे बढ़ा के मैं बढ़ूं, इस किस्म की खिदमत करूं कि लोग आज जो है वो मुझे जिस किस्म की जो मैं सियासत चाहता हूं कि मैं खिदमत कर सकूं। मैं आज मेरे लिए बहुत ही बड़ा अहम दिन है कि आज इतने बड़े लीडर मोहतरम इमरान खान साहब अपनी पूरी टीम जहांगीर तरीन साहब के साथ बैठ के आज मेरे घर मेरे यहां पे तशरीफ लेके आए हैं। मैं आज आपसे वायदा भी करता हूं और अपनी कम्युनिटी से भी, मीडिया के सब दोस्तों के हवाले से आज ये कम्युनिटी से भी वायदा लेता हूं। 35 लाख वोट है हमारे क्रिश्चियन और हिंदू कम्युनिटी, नॉन मुस्लिम पूरे सिटीजन्स के, उसमें पारसी भी आती है। आज मैं आपको खान साहब ये बताता हूं कि मेरे मोबाइल के अंदर किसी का नंबर हो या नहीं हो, पाकिस्तान के किसी भी कोने से किसी का फोन आता है, डॉक्टर रमेश उसका फोन उठाता है, चाहे वो नंबर सेव हो या नहीं हो। आज इसी पीटीआई के प्लेटफॉर्म से आप कम्युनिटी का मुझे साथ चाहिए कि ये 35 लाख वोट से 34,99,000 वोट भी नहीं हो, पीटीआई को ये भले को ऐसा ठप्पा लगे कि नेशनल कम्युनिटी और इंटरनेशनल कम्युनिटी को आज मैसेज चला गया। आज इंटरनेशनल कम्युनिटी को आज मैसेज चला गया कि डॉक्टर रमेश का यहां पे आना, यूरोपियन यूनियन को भी चला गया, यूएस को भी चला गया, ब्रिटिश को भी, पूरी दुनिया को एक मैसेज चला गया कि आज के बाद पाकिस्तान के अंदर ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, कभी किसी बच्ची के साथ ज्यादती, कभी प्रकाश के साथ ज्यादती, कभी लालचंद को कोई मार कर जाए, कभी सिंध के अंदर, कभी पंजाब के अंदर, कभी बल, ये अब सारी चीजें अब नहीं चलेंगी। हुकूमत में आती
آپ ساری کمیونٹی سے یہ بھی میں وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ اگر میری پوری کمیونٹی اگر پی ٹی آئی کو ووٹ دے، کم سے کم ہمیں محتاج نہیں بنائے کہ ہمیں کمپرومائز پہ جانا پڑے. کسی قسم کا کمپرومائز نہیں چاہتے. آپ ہمیں مینڈیٹ دیں اور پھر آپ پروف کریں. ابھی تو باتوں میں بات کی جاتی ہے کہ قائد اعظم جیسا لیڈر، مگر 2018 الیکشن کے بعد ہم ابھی قائد اعظم جیسا لیڈر اپنے آپ کو نہیں کہتے. ہم نہیں کہتے کہ، مگر 2018 کی الیکشن کے بعد وقت اور حالات اور ہماری آپ کو کارکردگی بتائے گی کہ جو قائد اعظم کی جو ویژن تھی، جو قائد اعظم کی سوچ تھی، جو قائد اعظم کا نظریہ تھا، جو یہ ہم سب پاکستانی کا جو نعرہ تھا، اس کو جو قائد اعظم اس کو پائے تکمیل تک کس نے پہنچایا. 2018 میں ساری کمیونٹی مل کے اگر ہمیں ایسا ووٹ دیں کہ ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا پڑے، ہم الیکشن جیتے. آپ کے لیے یہاں پہ جو 19 جون 2014 کی جو ججمنٹ ہے، خان صاحب آپ سے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہیں گے، اپنی جب بات کریں گے، کہ یہاں پہ ایک سیل کھلے گا جو شہباز بھٹی نے جو مشن شروع کی تھی کہ انٹرفیتھ منسٹری کی، جس کو ہماری حکومت نے بند کی. یہاں پہ ایک سیل کھلے گا اور اس سیل کے اندر ہر ہیومن رائٹس وائلیشن کی یہاں پہ فوراً درخواست پہنچے گی اور اس کو بر وقت اس کے اوپر عمل ہوگا. اب وہ وقت ختم ہو گیا. اس پاکستان کو پیرس بنانا ہے. میں آج اس پلیٹ فارم سے کراچی کو بھی میسج دینا چاہتا ہوں. ہفتے کے اندر شاہ صاحب کو میں نے ریکویسٹ کی کہ ہفتے کے اندر کراچی میں ایک پروگرام رکھتے ہیں، اور میں آج خان صاحب کو بھی ایک ریکویسٹ کروں گا کہ 29 اپریل کو لاہور میں جو جلسہ ہو رہا ہے، ہم آپ کو پروف کریں گے کہ سندھ کے اندر 8 لاکھ ووٹ اگر آپ نے کراچی میں لیے تھے، اس مرتبہ 8 نہیں، اس مرتبہ ایسے کئی گنا آپ زیادہ لیں گے. اور آپ 26 مئی کی ہمیں ڈیٹ فکس دیں. اس جلسے کو میں چیلارام راجہ آسرمل ہم اس کو آرگنائز کرتے ہیں، مائنارٹی کمیونٹی اس کو آرگنائز کرتی ہے. آپ کو دکھائے گی کہ جلسہ کیا ہوتا ہے، اور وہ ایسا جلسہ ہوگا. آپ کو کراچی کے اندر ہم ایسا جلسہ کریں گے کہ جیسے آج کا دن تاریخ کا ایک دن لکھا جائے گا کہ آج کے دن کے اندر پاکستان کی سیاست ایک نئی موڑ لے کے جا رہی ہے. اور 26 مئی کو آپ کو وہ پروف کر کے دکھائیں گے کہ جلسہ کیسا ہوتا ہے. تو میں اب خان صاحب کو پھر دوبارہ میں شکریہ بھی ادا کروں گا، کیونکہ میں نے ٹائم کافی لیا ہے. اب ٹائم تھوڑا سا بچا تھے اس وجہ سے کہ جو بھی آپ کے کوشچن ہوں گے وہ بھی ہم لیں گے، بھاگیں گے نہیں. اور اسی دنیا میں رہنا ہے، اسی شہر میں رہنا ہے اور آپ کے ساتھ رہنا. آپ سب کا شکریہ. اور میں جناب خان صاحب جہانگیر خان ترین صاحب کو 2 منٹ لینا چاہتے ہیں. ان کی جو انتھک محنت اور ڈاکٹر رمیش کے پیچھے میں 4 سال لگا رہا ہوں سر. 2 منٹ ڈاکٹر صاحب جہانگیر خان صاحب اگر ہم مائنڈ نہ کیجیے گا سر. جہانگیر خان ترین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر رمیش آپ کی ابھی باتیں بھی سب سن رہا تھا، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں جب ملا ڈاکٹر صاحب سے کچھ دن پہلے تو اسی کی رہائش گاہ میں، تو ماشاءاللہ ان نے جو باتیں کی اور جو انٹلیکچوئل ان کی ایک ویژن ہے، اور جو پاکستان کے لیے بہتری سوچتے ہیں، اور جو محنت کرتے ہیں، اور جو انہوں نے آرٹیکل لکھے ہیں، اور ہر پاکستان کے، چاہے وہ مائنارٹی کا مسئلہ ہو یا انٹرنیشنل افیئرس کا ہو یا پاکستان کی معیشت کا ہو، ڈاکٹر صاحب کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اور وہ اس کو کھل کے بتاتے ہیں. تو ہمارے لیے ایک اثاثہ ہے. ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آج انہوں نے یہ اتنا اہم فیصلہ کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے ڈاکٹر صاحب کے پاکستان تحریک انصاف کو آپ ایسی پارٹی پائیں گے جو صرف باتیں نہیں کرتی، جو صرف جھوٹے باتیں نہیں کرتی، بلکہ جو آپ سے بات کی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پوری طرح پورا کیا جائے گا. اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہندو کمیونٹی اور باقی مائنارٹی کمیونٹیز جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں ان کو سنبھالا جائے گا، ان کی جو جائز حقوق ہیں ان کو دیا جائے گا، اور ان کو ریکگنائز کیا جائے گا کہ پاکستان میں ان کا کتنا ایک اہم حصہ ہے. اس طرح سے اور آپ نے آج تک کسی پارٹی کو نہیں دیکھا ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو تمام جو ریکویسٹ ہیں جو آپ اپنی کمیونٹی کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں، وہ آپ ہمارے سے مل کے، پاکستان تحریک انصاف سے مل کے اور عمران خان صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ تعالیٰ تمام چیزیں پوری ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر رمیش کمار تحریک انصاف میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں
قائد اعظم محمد علی جناح کی جو ویژن تھی پاکستان بنانے پہ کہ پاکستان بنا اس لیے تھا کہ وہاں ایک بڑی مائنورٹی مسلمانوں کو یہ احساس تھا کہ ہندوستان کے اندر ان کو ان کے حقوق نہیں ملیں گے، ان کو وہ برابر کے شہری نہیں رہ سکیں گے۔ یہ مین وجہ تھی قائد اعظم کی مسلم لیگ جوائن کرنے کی، کانگریس سے علیحدہ ہونے کی، اور پھر پورا سٹرگل کیا انہوں نے پاکستان کے لیے۔ اور جو میں آج نریندر مودی کا ہندوستان دیکھ رہا ہوں، اس میں واقعی جو قائد اعظم کے خدشات تھے تب پاکستان بنانے کے، وہ سارے آج واضح ہیں کہ مسلمانوں کا جو آج حال ہے اور جو مائنورٹیز کا، مسیح برادری کا جو وہاں حال ہے، تو اس لیے بنا تھا ملک۔ تو جو قائد اعظم کی تقریر تھی 1947 اگست میں کہ ساری مائنورٹیز کے اوپر کہ وہ برابر کے شہری رہیں گے، تو ہر پاکستانی اس لیڈر کی اس وعدہ جو انہوں نے پاکستان کی مائنورٹی سے کیا تھا، وہ ہر پاکستانی اس کے اوپر کھڑا ہے۔ جو نہیں کھڑا وہ پاکستان کی آئیڈیالوجی میں نہیں مانتا۔ تحریک انصاف اس آئیڈیالوجی پہ کھڑی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مائنورٹیز کا برابر کا حق ہے اس ملک میں، اور ان کو ایکول اپرچونٹیز ملنی چاہیے، وہ برابر کے شہری ہیں، ان کے ایکول رائٹس ہیں، اور ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ پورا کھڑے رہیں گے، اور ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے رول آف لا لا کے۔ اصل میں پاکستان کا مسئلہ قانون کی نا امپلیمنٹیشن، قانون امپلیمنٹ نہیں ہوتے۔ ہم بلیو کرتے ہیں کہ جب رول آف لا آئے گا تو وہ ساروں کو پروٹیکٹ کرے گا، کمزور کو طاقتور سے پروٹیکٹ کرے گا، وہ مائنورٹیز کو بھی کرے گا، وہ ہماری خواتین جو کہ غریب گھرانوں سے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرے گا، جن کو اس وقت نہیں پروٹیکشن ملتی، ان کو حقوق نہیں ملتے، انہیریٹنس رائٹس نہیں ملتے ان کو، اور ہر کمزور طبقے کو طاقتور سے پروٹیکٹ کرے گا، اور وہ اسی کو اس سویلائز سوسائٹی کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارا آج آپ جوائن کر رہے ہیں، میں پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں یہ ریٹریٹ کرتا ہوں، میں یہ دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ جو آپ تحریک انصاف میں مائنورٹیز کو ہم پوری طرح پروٹیکٹ کریں گے، اور جو بھی جو خدشات ہیں مائنورٹیز کے وہ دور کریں گے، اور یہ ہماری پلیج ہے، یہ ہم نے پوری کوشش کی ہے پختونخوا کے اندر امپلیمنٹ کرنے کی، اور یہ انشاءاللہ 2018 کے بعد جب اللہ نے اگر اقتدار دیا تو ہم سارے پاکستان میں انفورس کریں گے۔ خان صاحب یہ بتائیے گا کہ گرمی میں کھڑے ہیں تو تھوڑا کوشچن جو سمجھیے گا کہ دو بجے سے دوست یہاں پر آ کے بیٹھے ہیں، زیادہ جلدی آ گئے آپ 2 بجے، تھوڑا اچھا وہ تھا کہ اگر رش آپ اندر نہ آ سکے نا، اس لیے آپ نے جی ڈاکٹر صاحب سے اس کے ساتھ آپ سے جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ خصوصی نشست پر ممبر قومی اسمبلی 5 سال رہے، اور یہ پارٹی کی سیٹ ہوتی ہے، تو جو ان 5 سالوں میں آپ نے جو مراد تنخواہیں اور دیگر پروجیکٹس لیے ہیں، تو کیا آپ نون لیگ کو واپس کریں گے؟ اور خان صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ 2013 کے عام انتخابات میں جو جوڈیشری کا جو رول رہا تھا اس پر آپ نے اعتراضات کیے اور اس پر سپریم کورٹ میں جا کے معافی بھی مانگنی پڑی، لیکن ایک دفعہ پھر الیکشن کمیشن نے جوڈیشری سے ہیلپ مانگ لی ہے اگلے انتخابات کے حوالے سے، تو اس پر کوئی ریزرویشن ہے یا آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں پہلے میں آپ کو جواب دے دوں کہ 2013 کا جو الیکشن تھا وہ ساری پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے بھی شرکت کی انہوں نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے، ایک پارٹی نے نہیں کہا، اور ایک پنجاب کے اندر ایک سارے جتنی بھی پارٹیز تھی جو سوائے نون لیگ کے، سب نے کہا کہ ریٹرننگ آفیسر کا الیکشن تھا، اور کیونکہ ریٹرننگ آفیسر جوڈیشری سے تھے اس لیے ہمارا اعتراض، میں نے اعتراض بھی کیا سپریم کورٹ کو، جو سپریم کورٹ میں مجھے کنٹیمپٹ پہ بلایا گیا، ان کو میں نے واضح کیا کہ میں ریٹرننگ آفیسرز کی بات کر رہا تھا جو میرا رائٹ ہے، جو کہ مجھے کوئی شک نہیں اس میں کہ ریٹرننگ آفیسرز نے مل کے ان کے ساتھ میچ فکس کیا تھا، جو ساری کیئر ٹیکر گورنمنٹ ساروں نے مل کے جو میچ فکس کیا تھا، الیکشن کمیشن بھی ساتھ تھی، مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ ریٹرننگ آفیسر جو جوڈیشل آفیسرز تھے وہ اس میں شامل تھے۔ اب ایک نئی لیڈرشپ ہے سپریم کورٹ میں، اور اس لیڈرشپ کے اوپر ساروں کو اعتماد ہے، اور اگر کسی کو شک ہے کہ قوم کو اعتماد نہیں
تو 29 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान में वो खुद आके देखेंगे कि कौम खड़ी होगी अपनी अदलिया के साथ, जो कि हम बड़ा जलसा कर रहे हैं। एक मिनट डॉक्टर साहब आप सवाल कीजिए। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूं कि थोड़ा ब्रीफ ये करूं कि आपको पता नहीं है कि बलूचिस्तान में जो लास्ट गवर्नमेंट जो बनी थी वो मेरी काविशों से बनी थी। 21 लोगों को जो ज्वाइनिंग कराई थी वो मैंने कराई थी, और उसके अलावा पाकिस्तान के कोने कोने से जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लिए हकूक़ की जो जंग लड़ी वो इस वजह से लड़ी कि उनके वोट मैंने PMLN को दिलवाए थे। अगर मैंने वहाँ पे, मैं समझता हूँ कि मैंने जितना ज़मीर के साथ कम्युनिटी की नुमाइंदगी की है पार्लियामेंट के अंदर, उतनी आज तक किसी ने नहीं की है। मेरा ज़मीर मैंने PMLN नहीं, अपनी मेहनत से। अरे भाई ये सवाल ही आपका, इसका मतलब जो मैं छोड़ के गई हूँ उनको वापस देनी चाहिए। बारी बारी पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी बहुत कमजोर रही है बाई इलेक्शन के अंदर, तो आप बताएं कि उनके पास ऐसा क्या फार्मूला है आइंदा 2018 के इंतखाबात के लिए कि वो पंजाब की चीफ मिनिस्ट्री भी लेने जा रहे हैं। देखिए वो जो ये तो शायद खाकान अब्बासी को बताना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये सेनेट के इलेक्शन में बड़ी पैसा चला है, तो पैसा तो हमारे PTI के पास तो नहीं है, तो पैसा तो पीपल्स पार्टी वालों ने और जरदारियों ने चलाया है। तो उनसे पता चलवाएं पहले, तो शायद खाकान अब्बासी बताएं जाके, एजेंसीज उसके नीचे हैं, उन्होंने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया सेनेट इलेक्शन पे। और जो आपका सवाल है उसका जवाब ये है कि आसिफ जरदारी को गलत फहमी है कि वो पैसा जिस तरह उन्होंने सेनेट में चलाया था वो वैसे चलाएंगे और पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप मिल जाएगी, वो ऐसे मिलती नहीं है। बारी बारी सवाल आप करें ना। और अदलिया मेरे साथ इंसाफ नहीं कर रही है। आजकल कल भी नवाज शरीफ की आपने स्टेटमेंट देखी, हम कवर कर रहे थे। अब बयानी नंबर 2 ये आया है कि इमरान खान और उनकी पार्टी के लिए पूरे पाकिस्तान में राह हमवार की जा रही है और अदलिया जो भी हमारे रास्ते में रुकावट डाली जा रही है, और ऐसा नहीं चलेगा। और साथ उन्होंने कहा जो मेरे रास्ते में आएगा परसों